اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک القری نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ ایسے نہیں تھے کہ اس پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیا 101۔ تلک القری، اس سے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نقص علیک من انبائها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پچھلی قوموں کی کچھ خبریں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کریں، متقی نصیحت حاصل کریں، اور ظالموں کے لیے یہ کڑوی ڈانٹ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہونے والی قوموں کے پاس بھی رسول بھیجے جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسول کی صداقت کے دلائل، واضح دلائل تھے، لے کر آئے۔ رب العزت نے فرمایا من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 15۔ رسولوں نے انہیں سعادت والے کاموں کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ذریعے بھی رسولوں کی تائید کی۔ رسولوں نے حق کو واضح کرنے والے دلائل دیے، مگر انہیں کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے توسط سے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب لوگوں نے قبول نہیں کیا تو ان پر حجت قائم ہو گئی۔ رب العزت نے فرمایا رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء آیا 165۔ پچھلی قوموں کے لوگ رسولوں پر ایمان کیوں نہیں لائے تھے؟ پچھلی قوموں کے اندر حساسیت ختم ہوتی گئی تھی، ان کی توجہ ہدایت کی طرف نہ رہی۔ پچھلی قوموں کی فطرت مسخ ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے ہدایت قبول نہ کی، اس لیے انہوں نے جھٹلایا اور ایمان قبول نہ کیا۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو جھٹلانے کی سزا کے طور پر کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ ان پر ظلم نہیں، انہوں نے جھٹلا کر خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کیوں لگائی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر تب لگائی جب انہوں نے ایمانی دلائل کی طرف توجہ نہ کی، جب انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حق قبول کرنے کے سارے دروازے بند کر دیے۔
وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ سورۃ الاعراف آیا 102۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے بارے میں واضح فرمایا، ہم نے جن کی طرف رسول بھیجے ان میں سے اکثر قوموں میں عہد کی پاسداری نہیں دیکھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو وصیت کی اس پر وہ قائم نہیں رہے۔ وہی وصیت اس نے سارے جہان والوں کو کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے توسط سے اپنی وصیت پہنچائی ہے، لیکن لوگ ثابت قدم نہ رہے کیونکہ وہ عہد کی پابندی نہیں کرتے تھے، اپنی خواہشات کے بندے بنے ہوئے تھے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنا فسق اور نکلنے والا فاسق ہے۔ پچھلی قوموں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ خواہش پرست تھے، اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عہد کی پابندی کریں اور ہدایت کے راستے پر آئیں، مگر کم لوگ اس کی تعمیل کرتے ہیں اور رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اسی جرم کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب بھیجے۔ کوئی قوم کیسے فاسق بن جاتی ہے؟ جو قوم اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل نہیں کرتی، اپنے دین پر قائم نہیں رہتی اور حق سے ہٹ جاتی ہے، وہ قوم فاسق بن جاتی ہے۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتی، وہ ہدایت کے راستے پر قائم نہیں رہتی، اس طرح وہ فاسق بن جاتی ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا إلی فرعون وملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا، پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ سورۃ الاعراف آیا 103۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، رب العزت نے فرمایا پھر ان جلیل القدر انبیاء اور رسل کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی بڑی آیات اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ ان جیسے معجزات پہلے کبھی نہیں بھیجے گئے تھے۔ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جو بڑے سرکش اور جابر تھے۔ فظلموا بها، انہوں نے ان کے مقابلے میں ظلم کیا کہ انہوں نے حق کی پیروی نہیں کی اور تکبر کے ساتھ حق کو ٹھکرا دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فساد کرنے والوں کے انجام کی طرف دیکھو، کیسے ہم نے انہیں ہلاک کیا، کیسے لعنت نے ان کا پیچھا کیا اور قیامت تک ان سے لگی رہے گی۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ سورۃ الاعراف آیا 104۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پہلی ملاقات میں کیا دعوت دی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں عظیم ہستی کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں جو کائنات کا رب ہے، وہی مخلوق کا خالق، رازق اور مالک ہے، اسی کے فیصلے اس پر نافذ ہوتے ہیں اور اپنی مخلوق کی تربیت اپنی تدابیر سے کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑتا بلکہ ان کے لیے وہ انبیاء کو بھیجتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی کو ہم دعویٰ کریں تو سب سے پہلے اس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت بتائیں اور اس کا بتائیں کہ اللہ کون ہے اور کیا ہے اور ہمارا رشتہ کیسا ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگوں کے دل خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں گے
اور پھر کام آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہمارے دل ہیں، دونوں انگلیوں کے درمیان وہ کبھی بھی پھیر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم خود بھی قرآن و سنت پر چلیں، اپنے بچوں کو بھی چلائیں اور سب کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے رول ماڈل بنیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔